بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور یہ ہوپ فلی لاسٹ آڈیو ہے اس بک کی۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ مقالہ 43 سورہ المائدہ 105 اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازمی ہے، نہیں نقصان پہنچے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ آگاہ کر دے گا تمہیں جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، علم و عمل سے اپنے آپ کو لیس کر لو۔ جب تم مسلح ہو جاؤ گے تو تمہیں نقصان پہنچانے کی کسی کو جرأت نہ ہوگی۔ اگر تم اپنی راہ پر مطمئن ہو، مضبوطی سے صراط مستقیم پر گامزن رہو، تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بھٹکا سکتا۔ دین کا پیغام پھیلاتے رہو، کفر و شرک، فسق و فجور، بدعات اور برائیوں کے خلاف جہاد کرتے رہو۔ پھر کوئی تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو ہرگز غم زدہ نہ ہو۔ ایک دن سبھی کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا پانا ہے۔ اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہ تھا۔ اصلاح نفس، اپنے ایمان کی حفاظت اور دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے اصلاح نفس لازمی ہے، یعنی ایمانیات و اعتقادات پر پوری طرح ایسا مطمئن ہونا کہ کوئی ان کے خلاف کتنے ہی دلائل پیش کر دے لیکن مومن کے ایمان و اعتقاد میں تذبذب نہ آنے پائے، گویا وہ ایسا پہاڑ بن جائے کہ کوئی طوفان اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس کا عمل و کردار ایک بے داغ سفید چادر کی طرح صاف ستھرا ہو کہ اس پر کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے۔ عبادات کی پابندی میں وہ اتنا محتاط ہو کہ کسی حال میں اس سے غافل نہ ہونے پائے۔ اب یہ مومن اللہ کا ایسا سپاہی ہو جاتا ہے جس میں اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ دین کی دعوت دینے اور اس کی اشاعت کرنے کی پوری صلاحیت اور طاقت موجود ہوتی ہے۔ اب یہ کسی فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کوئی اسے صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا۔ ایسے ہی مومنین کے لیے قرآنی مزدہ ہے۔ سورہ ال عمران 139 اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ مزدہ انہی مومنین کاملین کے لیے ہے جو اپنی اصلاح کر کے پوری طرح لیس ہو کر میدان میں آتے ہیں۔ یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور انہیں غیبی ندا آتی رہتی ہے، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ ان مومنین کی صف اول میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو ایمانی قوت سے لیس ہو کر آگے بڑھتے رہے اور ہر دور میں کامیاب و کامران رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دہکتے انگاروں پر، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے پھانسی کے تختے پر مسکراتے ہوئے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے نیزے سے اپنا جسم گھائل کرا کر، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹوں سے اپنا بدن چروا کر، مجاہدین بدر نے بے سر و سامانے کی حالت میں جو عظیم فتح حاصل کی، اس سے ثابت ہے کہ ایمان کی قوت دنیا کی ساری مادی قوتوں سے توانا ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بدر، خندق، حنین کے غزوات، یمامہ، قادسیہ، نہاوند اور کربلا کے مارکے، محمد بن قاسم، طارق، غزنوی اور غوری کی فتوحات اس حقیقت کا واضح ثبوت ہیں۔ حضرات اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی دینی تحریکوں میں نہایت ناسازگار حالات کے باوجود کامیابیاں جن کے اثرات آج تک موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اسی اصلاح نفس اور کمال ایمان کا فیضان ہے۔ اعلان باری تعالیٰ ہے، سورہ العلیٰ 14 اور 15، 14-15، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ قلب کو رذائل سے پاک و صاف کر لینا اور اسے اللہ کے ذکر کا عادی بنا دینا تزکیہ ہے، جس کا ظاہری اثر عبادات کی پابندی ہے، جس کے بعد قلب انوار الہی کی تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اور جو قلب تجلیات باری کا مرکز بن گیا، کامیابی و کامرانی اس کا حصہ ہوتی ہے۔ وضاحت:
علیکم انفسکم کی ہدایت سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ صرف اپنے نفس کی اصلاح ہماری ذمہ داری قرار دی گئی، اس کے علاوہ ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، ہم پر کسی کی ذمہ داری نہیں، ہماری اولاد کچھ کرے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہمارے معاشرے میں کتنی ہی برائیاں جنم لیتی رہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ علیکم انفسکم کی ہدایت اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ اپنے ماحول کے ان تمام افراد کی اصلاح کو شامل ہے جن کی اچھائی یا برائی سے متاثر ہوئے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ غور فرمائیے، کیا ہم صالح اور متقی کہلائے جا سکتے ہیں اگر ہمارے اہل خانہ دین سے دور ہوں، برائیوں میں مبتلا ہوں؟ اسی طرح کیا ہم ایسے معاشرے میں خود کو اور اپنی اولاد کو دین کی راہ پر گامزن رکھ سکتے ہیں جو برائیوں اور بدکاریوں سے بھرا ہو؟ ہرگز ممکن نہیں۔ پس علیکم انفسکم کے وسیع معنی پر غور کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انفسکم میں وہ نفوس شامل ہیں جن سے ہمارا دینی رشتہ ہے، ان کی اصلاح حقیقتاً اپنی ہی اصلاح ہے، ان کی ہدایت حقیقتاً اپنی ہی ہدایت ہے، ان کی ضلالت و گمراہی حقیقتاً اپنی ہی ضلالت و گمراہی ہے۔ جب تک پورا معاشرہ پاک و صاف نہ ہو کوئی ایک فرد پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے علیکم انفسکم کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ تم اپنے واجبات شرعیہ کو ادا کرتے رہو جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہم ترین واجبات ہیں جن کو قرآن کریم نے امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیت قرار دیا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں بیان فرمایا کہ علیکم انفسکم کے ارشاد سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ تم پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نہیں، بلکہ سنو جو میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ آپ نے فرمایا، لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ ابن ماجہ۔ نیز یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تم میں سے برا کام دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ مسلم۔ برائی کو مٹانا، برا جاننا مومن کی ذمہ داری ہے، ہو سکے تو ہاتھ سے مٹائے، یعنی برائی کرنے والے کو سزا دے۔ یہ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے سے برائی ختم کرنے کے لیے شرعی سزائیں نافذ کریں۔ زبان سے برائی کو برا کہنا اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا علماء اور جرأت مند مومن کا کام ہے۔ کمزور ترین ایمان رکھنے والوں یا جنہیں معاشرے اور حالات نے کمزور کر دیا ہو، ان کی کم از کم اتنی ذمہ داری تو ہے کہ وہ برائی کو برا جانیں، بروں سے قلبی طور پر نفرت کریں، ممکن ہو تو ان سے دوری اختیار کریں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے سنا، کسی قوم کا کوئی آدمی ان کے درمیان برائیوں میں مبتلا ہو اور وہ قدرت کے باوجود اس کی اصلاح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ابو داؤد۔ اے ایمان والو، اپنی اصلاح کرو اور اس ذمہ داری کو نہ بھولو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہاری خصوصیت ہے، پس تم اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان اور معاشرے کی اصلاح کے بھی ذمہ دار ہو کہ جب تک معاشرہ برائیوں سے پاک نہیں ہوتا، محض چند افراد کی اصلاح سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے، وہ عزت و وقار نصیب نہیں ہو سکتا جو اصلاح نفس کا نتیجہ ہے۔ ہاں، دین کا پیغام پہنچانے اور لوگوں میں اس کی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی تمہاری توقع کے مطابق نتیجہ برآمد نہ ہو تو تم ان کی فکر میں مبتلا نہ ہو، اپنا کام پوری دل جمعی کے ساتھ کرتے رہو، جاری رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مقالہ 44 سورہ المائدہ 106 سے 108، 106 to 108۔ اے ایمان والو، آپس میں تمہاری گواہی جب آ جائے کسی کو تم میں سے موت، وصیت کرتے وقت یہ ہے کہ 2 معتبر شخص تم میں سے ہوں یا 2 اور غیروں میں سے، اگر تم سفر کر رہے ہو، زمین میں پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، روکو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد تو وہ قسم کھائیں اللہ کی، اگر تمہیں شک پڑ جائے ان الفاظ سے کہ ہم نہ خریدیں گے اس قسم کے عوض کوئی مال، اور اگرچہ قریبی رشتہ داری ہو، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم اس وقت گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ سزاوار ہوئے ہیں کسی گناہ کے تو 2 اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ،
ان میں سے جن کا حق ضائع کیا ہے پہلے گواہوں نے، اور قسم اٹھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک اس وقت ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ گواہی دیا کریں جیسا کہ چاہیے، یا خوف کریں اس بات کا کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں میت کے وارثوں کی طرح ان کی قسموں کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سنو اس کا حکم، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ ایک دشواری، بعض مفسرین کے خیال کے مطابق یہ تینوں آیتیں اعراب، نحوی ترکیب، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مشکل ترین آیات ہیں۔ قرآن کے لیے ان کی تلاوت بہت مشکل، اور علماء کے لیے ان کو سمجھانا بہت دشوار ہے۔ ہمارے لیے اس انداز پر ان آیات کا مفہوم پیش کرنا دشوار ہو رہا ہے جو ہم نے اپنی اس کتاب کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ تاہم اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کوئی دشواری نہیں رہتی۔ بس ہم بوسیلہ جلیلہ نبی مکرم علیہ السلام اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ ہم وہ انداز اختیار کر سکیں جس سے ہمارے قارئین آیت کا مفہوم بآسانی سمجھ لیں۔ عنوان آیات، وصیت پر گواہ مقرر کرنا اور ان سے گواہی لینے کا طریقہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ وصیت کرنے والا اگر اپنے اہل خانہ، اعزاء و اقربا سے کہیں دور نہیں ہے تو وہ اپنے خاندان کے لوگوں ہی میں سے دو آدمیوں کو اپنی وصیت پر گواہ بنا دے۔ لیکن اگر وہ حالت سفر میں ہے اور اچانک بیمار ہوا، اسے خطرہ ہوا کہ یہ مرض موت کا سبب بن سکتا ہے، تو جو بھی ملے انہیں گواہ بنا دے۔ بس گواہ شرعی معیار کے ہونے ضروری ہیں، قابل اعتبار، خوف خدا رکھنے والے، ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے والے۔ گواہوں نے مردے کے وارثوں کو وصیت پہنچائی اور وہ مطمئن ہو گئے تو اس صورت میں تو کسی قانون یا طریقے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ لیکن اگر وارثوں کو وصیت پر اطمینان نہ ہوا اور انہیں شک ہوا کہ گواہوں نے مردے کی وصیت میں کوئی کمی یا زیادتی کی ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وارث ان گواہوں کی حکام سے شکایت کریں، حکام انہیں طلب کریں، انہیں کسی نماز کے وقت تک روکے رکھیں۔ بہتر وقت عصر کا ہے۔ بعد نماز انہیں نمازیوں کے سامنے کھڑا کیا جائے اور ان سے قسم لی جائے کہ انہوں نے مردے کی وصیت اس کے وارثوں کو بالکل صحیح مردے کی مرضی کے مطابق پہنچائی ہے۔ گواہ اس طرح قسم کھائیں کہ اللہ کی قسم، ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس میں ہم نے دولت کے لالچ میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا تب بھی ہم یہی گواہی دیتے، نہ ہی ہم اللہ کی گواہی کو چھپانے کا جرم کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہوں گے۔ جب گواہ یہ قسم کھا لیں تو انہیں سچا تسلیم کرنا ہوگا، مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، انہیں باعزت بری کیا جائے گا، اور ورثاء کو ان کی گواہی پر مطمئن ہونا ہوگا، پھر وہ ان پر کوئی الزام لگانے کے مجاز نہ ہوں گے۔ اب اسی مقدمے کی ایک امکانی صورت یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد کسی طرح وارثوں کو یہ پتہ چلا کہ گواہوں نے سزا سے بچنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تھی، بس وہ حاکم سے شکایت کریں، حاکم پھر ان دونوں گواہوں کو طلب کرے اور نماز کے بعد ان وارثوں میں سے دو کو کھڑا کرے جنہوں نے گواہوں کی سچائی کا انکار کیا ہے۔ وہ اس طرح قسم کھائیں، اللہ کی قسم، ہم جو گواہی دے رہے ہیں وہ پہلے دو گواہوں سے زیادہ سچی ہے، ہم شرعی حد سے تجاوز کرتے ہوئے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگا رہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ثابت کریں کہ انہوں نے کس طرح وصیت کے گواہوں کی قسم کا انکار کیا ہے۔ اب فیصلہ وارثوں کے حق میں ہوگا۔ بظاہر یہ خیال ہو سکتا ہے کہ قسم سے مقدمہ ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ وہی مقدمہ جاری کرنے اور پھر قسم سے فیصلہ دینے کی اجازت کیوں دی گئی؟ تو اسی حکمت کو آخری آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس طرح وصیت کے گواہوں کو جھوٹی قسم کھانے کی جرات نہ ہوگی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بات ہماری قسم پر ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھا لی اور بعد میں کسی وقت بھی میت کے وارثوں کو ہمارے جھوٹ کا پتہ چل گیا تو انہیں بھی قسم کا حق حاصل ہوگا، اور پھر ہم ائمۃ المسلمین کے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے، قانون ہمیں سزا دے گا اور اللہ کے دربار میں ہم عاصمین اور مجرمین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ ہے وصیت پر گواہ مقرر کرنے اور بصورت شک گواہوں سے گواہی لینے کے متعلق قرآنی قانون، جس کو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہوئے بواسطہ نبی مکرم علیہ السلام قیامت تک کے لیے نازل فرمایا، اور آخر میں خصوصی ہدایت فرمائی کہ اے ایمان والو، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے تمام احکام کو غور سے سنو، اطاعت و فرما برداری کرو اور سچے مسلمانوں کی طرح شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو بڑے ہی نقصان میں رہو گے، ایمان کی عظمت اور اسلام کی برکتوں سے محروم رہو گے، کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو ہم کبھی منزل مراد تک نہیں پہنچاتے۔
وہ اپنے گناہوں کی تاریکی میں ٹھوکریں ہی کھاتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں نہ تو توازن رہتا ہے، نہ اطمینان و سکون، اور نہ ہی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی نظروں میں ان کی عزت رہتی ہے۔ خاص واقعہ، وہ خاص واقعہ بھی ملاحظہ ہو جو احکام مذکورہ کے نزول کا سبب بنا۔ اس سے آیت کا مفہوم مزید واضح ہو جائے گا۔ تمیم بن اوس داری اور عدی بن زید دونوں اس وقت عیسائی تھے۔ ہر سال بسلسلہ تجارت شام جایا کرتے تھے۔ حضرت بدیل بن مریم جو حضرت عمرو بن عاص کے غلام تھے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے ان دونوں کے ساتھ تجارت کے لیے گئے۔ شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی اور تمیم وادی کو وصیت کی کہ میرا یہ سامان تم میرے گھر پہنچا دینا۔ فہرست کا کوئی ذکر نہ کیا۔ بدیل کا انتقال ہو گیا۔ دونوں گواہوں نے ان کا سامان اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک دن سامان میں ان کی نظر ایک قیمتی خوبصورت پیالے پر پڑی جو چاندی کا تھا، سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ بدیل یہ پیالہ شام کے بادشاہ کو فروخت کرنا چاہتے تھے، لیکن پہلے ہی وفات پا گئے۔ دونوں کی نیت خراب ہوئی، سوچا کسی کو کیا پتہ چلے گا چھپی ہوئی فہرست کا، تو انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ بس پیالہ اڑا لیا، باقی سامان مدینہ پہنچ کر ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ جب سامان کھولا گیا تو فہرست بھی نکلی، جس میں چاندی کے ایک پیالے کا بھی اندراج تھا جو سامان میں موجود نہ تھا۔ چند ورثہ تمیم وادی کے پاس آئے اور پوچھا کیا بدیل نے اپنا کچھ سامان فروخت کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا وہ بہت بیمار ہوئے تھے اور انہوں نے علاج کے لیے کوئی چیز فروخت کی تھی؟ جواب ملا نہیں۔ پوچھا کیا تم دونوں نے بدیل سے کوئی چیز خریدی تھی؟ کہا نہیں۔ تب انہوں نے کہا ہم یہ سوالات تم سے اس لیے کر رہے ہیں کہ بدیل کے سامان میں ایک فہرست نکلی ہے جس میں ایک چاندی کے پیالے کا بھی ذکر ہے جو اس میں موجود نہیں۔ آخر وہ کہاں گیا؟ ان دونوں نے بڑی صفائی سے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، نہ ہمیں کسی فہرست کا علم اور نہ ہمیں یہ معلوم کہ کیا کیا سامان تھا۔ ہم نے تو بدیل کی وصیت کے مطابق اس کا سب سامان تمہارے سپرد کر دیا۔ ان ورثہ نے یہ مقدمہ حضور علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم اور عدی کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ قسم کھاؤ۔ انہوں نے مجمع عام میں قسم کھا لی اور بری ہو گئے۔ ورثہ کو فیصلہ قبول کرنا پڑا اور یہ مقدمہ یہاں ختم ہوا۔ اب دوسرا مقدمہ شروع ہوتا ہے کہ بدیل کے ورثہ میں سے کوئی مکہ معظمہ گیا۔ انہوں نے وہاں ایک دولت مند شخص کے پاس بینہ وہی چاندی کا پیالہ دیکھا جس کا فہرست میں ذکر تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ پیالہ بہت حسین ہے، تم نے کہاں سے خریدا؟ اس شخص نے صاف بتا دیا کہ میں نے یہ پیالہ 1000 درہم میں تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے۔ بدیل کے ورثہ نے پھر سرکار کے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا اور صورتحال بیان کرتے ہوئے گزارش کی کہ یہاں تو ہمیں پیالہ دلایا جائے یا وہ رقم جو اس سے حاصل کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تمیم وادی کو طلب فرمایا اور بدیل کے ورثہ میں سے 2 کو حکم دیا کہ اب تم قسم کھاؤ کہ جو پیالہ تم نے دیکھا وہ بدیل کا ہے، اور تمیم وادی نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ ان لوگوں نے قسم کھا لی۔ تمیم وادی پر جرم ثابت ہوا، انہیں پیالے سے وصول شدہ رقم بدیل کے ورثہ کو دینی پڑی۔ دین کامل۔ قرآن کریم کے ان احکام پر غور کیجیے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بحمداللہ ہمارا دین ایسا کامل و مکمل ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اس سے رہنمائی حاصل نہ کی جا سکتی ہو۔ الفاظ دیگر یوں کہیے کہ یہ ایک ایسا نور ہے جو مومن کو کسی لمحہ تاریکی میں نہیں چھوڑتا۔ اب یہ مومن کا اپنا عمل ہے کہ وہ اس شمع نور کو چھوڑ کر تاریک راہوں میں بھٹکتا رہے اور منزل سے دور ہوتا چلا جائے، یا اس کو لے کر تاریکیوں کو چھانٹتا منزل مراد تک پہنچنے کی کامیاب سعی کرے۔ نیز احکام بالا پر غور کیجیے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآنی احکام اہل ایمان کو صرف جرائم سے بچاتے نہیں بلکہ جرائم کا خاتمہ بھی کرتے ہیں۔ مثلاً گواہ کے قسم اٹھانے کا طریقہ آپ نے پڑھا جس میں بتایا گیا کہ اس سے یہ حلف کسی نماز کے بعد بالخصوص نماز عصر کے بعد نمازیوں کی موجودگی میں لیا جائے گا، جس میں حکمت یہ ہے کہ گواہ مجمع کثیر سے مرغوب ہو کر جھوٹی قسم کھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ نیز ایک بڑی جماعت کے سامنے اس کی جو ذلت و خواری ہو رہی ہے اس کے سبب وہ آئندہ ایسے جرم کی ہمت کبھی نہیں کرے گا۔ علاوہ ازیں جو لوگ اس ذلت و خواری کا مشاہدہ کر رہے ہیں ان کو عبرت حاصل ہوگی اور وہ کبھی ایسے جرم کا تصور تک نہیں کریں گے۔ یہی حکمت شریعت مطہرہ کی دوسری سزائیں علی الاعلان نافذ کرنے میں ہے۔ مثلاً چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا، زانی کو کوڑے مارنے کی سزا عدالت کے کسی کمرے میں نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے مقررہ وقت کا باقاعدہ ذرائع ابلاغ عامہ سے اعلان کرایا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، پھر حد جاری ہوگی۔
ان احکام میں یہ بھی بتایا گیا کہ گواہوں کی قسم کے بعد مقدمہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا، بلکہ کسی وقت بھی اگر ورثہ پر گواہوں کا جھوٹ ہونا کھل گیا تو وہ دوبارہ مقدمہ کر سکتے ہیں، اور پھر فیصلہ ورثہ میں سے 2 کی قسم پر ہوگا۔ اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ گواہوں اور مقدمے کی کارروائی دیکھنے والوں کو یہ خوف رہے گا کہ یہ جرم بڑا ہی خطرناک ہے، زندگی بھر کا روگ ہے، کسی وقت بھی راز کھل سکتا ہے، اور ہمارے خلاف قسم اٹھا کر ہمیں ذلیل و خوار کیا جا سکتا ہے، لہذا ایسے جرم میں ملوث نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان مشکل احکام کو سہل انداز پر بیان کرنے کی کوشش کی، اللہ کرے ہم کامیاب قرار پائیں۔ اللہ ہمیں اپنے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امت مسلمہ کی کامیابی و کامرانی عزت و عظمت اسلام کے احکام پر عمل ہی میں مقدر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ کتاب یہاں ختم ہو گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ جہاں لوگ انٹرنیٹ پہ فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں الٹی سیدھی چیزوں میں، گندی چیزوں میں، اور جس کا کہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو اس میں چلیں کسی کو یہ اگر سننے کو مل جائے اور چند لوگ بھی اگر اس کو سن کے فائدہ اٹھا لیں تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کتاب یہاں ختم ہو گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں دوسری بک شروع کروں گا بہت جلد، تو اس وقت تک اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز شیئر ضرور کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ میں پھر یہاں پہ کہتا چلوں کہ میرا مقصد اس چینل کو مونیٹائز کرنا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہوگا بھی نہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سبسکرائبر وہ تھوڑی ہے، کوئی فن چینل تھوڑی ہے کہ ایک دم سبسکرائبر یا ویوز آ جائیں گے۔ تو الحمدللہ پھر بھی اتنے ماشاءاللہ آپ سب اکٹھے ہو گئے ہیں سننے کے لیے، میرے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ نئی کتاب کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔